مفتی ثناء الہدیٰ صاحب قاسمی نائب ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ سے کہ وہ بھی اسی موضوع پر تھوڑی دیر روشنی دے 2 منٹ. ہو سکتا. بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کے محاسن ہم بیان کر نہیں سکتے، اس لیے کہ مولانا تو ابو المحاسن تھے، تو ابو المحاسن کے محاسن ہم نہیں بیان کر سکتے، اور وہ بھی 2 منٹ میں. مولانا نے کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، اور جب عہدہ قبول کرنے پر دباؤ دیا گیا تو مولانا دنیا سے تشریف لے گئے. آپ صبح سے سنتے آ رہے ہیں. مولانا نائب امیر شریعت کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا، اور بڑا کام کیا، اور اس کے بڑے فائدے ہوئے. اگر مولانا امیر شریعت بن جاتے تو جو پیغام مولانا دینا چاہتے تھے کہ کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہو، یہ پیغام نہیں جاتا سماج میں، مسلمانوں میں. اس لیے مولانا نے اپنے قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ پہلے امیر شریعت کی حیثیت سے آئے، اور حضرت مولانا محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تائید کی. اس طریقے سے امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کو پہلے مرحلے میں 2 بڑی خانقاہوں کے افراد حاصل ہو گئے، اور اس کے اثرات سے امارت شریعہ کا کارواں آگے بڑھتا رہا. مولانا اگر خود کر لیتے تو یہ پیغام نہیں جاتا. مولانا نے کئی تنظیموں کا قیام کیا. صبح سے بات حزب اللہ مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے آ رہی ہے، لیکن مولانا نے نائب امیر شریعت کی حیثیت سے حزب اللہ کا بھی قیام کیا. آپ نے انسانی بنیادوں پر کام کیا، ایمانی بنیادوں پر کام کیا، سماجی بنیادوں پر کام کیا، مذہبی بنیادوں پر کام کیا، ملی بنیادوں پر کام کیا، اور اتنے سارے بنیادوں پر کام کرنے والے کو آج ہم یاد کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں جمعیت علماء کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ پر اس وقی سیمینار کا انعقاد کیا. میں سمجھتا ہوں 2 منٹ ہو گیا ہوگا، میں وقت کا ذرا پابند زیادہ رہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب میں زحمت دیتا ہوں حضرت مولانا شمشاد رحمانی استاذ دارالعلوم دیوبند وقف کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے میں بھی 1 منٹ لگ گیا ہے، لیکن شاید اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. میں نے جو مقالہ لکھا ہے یہ مفکر اعظم حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات و خدمات کے آئینے میں. اس میں ظاہر ہے ان کی حیات پر بھی تفصیلی کلام ہے، تقریباً یہ 25 صفحے کا مقالہ ہے تفصیلی، اور پھر اس میں خدمات اور کارنامے میں سیاسی کارنامے، جمعیت علماء بہار اور جمعیت علماء ہند کی تاسیس، پھر امارت شریعہ کا قیام، پھر بہار مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کا قیام، اور اس کے یہ تفصیلات ہیں یہ سارے. لیکن میں اس پر کچھ نہیں، صرف ایک بات جو آپ کی سیاسی بصیرت اور سیاسی شعور کی جو روشن مثالیں ہیں، میں چند مثال اس پر پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید موقع نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں یہ عرض کروں کہ انجمن علماء بہار ہو یا جمعیت علماء ہند تحریک خلافت ہو یا بہار مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کا قیام، یہ سب حضرت کی گرہ کشا عقل کی کرامات اور ان کے خون جگر کی نمود تھی. ان سب مرکزی اداروں میں حضرت نے اپنی دینی اور سیاسی بصیرت کے جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں ان کو احاطۂ تحریر میں لانا ممکن نہیں، لیکن کچھ ایسی روشن مثالیں پیش کرنا ضروری ہے جن سے حضرت کے فضل و کمال کا رخ متعین کیا جا سکے. اس میں ایک مثال ہے تنظیم برائے شریعت نہ کہ سیاست. میں سمجھتا ہوں اہل علم کی مجلس ہے، وہ چند سطروں میں نے مثال پیش کی، لیکن اس کا بھی موقع نہیں، صرف اب عنوان ہی سنایا جا سکتا. اور دوسری مثال میں نے پیش کی ہے سیاست شریعت سے اوپر نہیں. اور اسی طرح تیسری مثال یہ دی ہے ادارے حربیہ کے ناظم ہونے کی حیثیت سے، اور پھر ترک موالات کا فتویٰ جو جمعیت علماء کے، اور اس پر جو آپ نے کام کیا، پھر تبلیغ اسلام کے زیر انتظام ہمہ جہت خدمات، اور پھر سائمن کمیشن کی مخالفت اور کمیونل ایوارڈ کی مخالفت، اور اس طرح مختلف مثالیں ہم نے پیش کی. اخیر میں ایک مثال، 8ویں مثال فرقہ وارانہ مسائل سے متعلق جامع ترین دستور، اور 9ویں مثال میں شاردا بل،
اور مجلس تحفظ ناموس شریعت، یہ مثالیں بھی میں نے سیاسی شعور کے ذیل میں پیش کی ہیں. شاید وقت ہوتا تو بڑا فائدہ ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شائع ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. بالآخر اس ناقص مضمون کو حضرت سید سلیمان ندوی کے اس اقتباس پر ختم کرتے ہیں جو انہوں نے حضرت مفکر اعظم کے انتقال کے موقع پر لکھا تھا. حضرت نے لکھا اور بالکل صحیح لکھا کہ ان کا وجود گو سارے ملک کے لیے پیام رحمت تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ صوبہ بہار کی تنہا دولت وہی تھے. بہرحال سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے. اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں زحمت دیتا ہوں جناب مولانا صفدر زبیر ندوی اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کو تشریف لائیں اور مقالہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقالہ کیا پیش کرنا ہے، اب تو وقت بھی نہیں ہے، اور جو چیزیں لکھ کر لایا تھا تقریباً وہ ساری باتیں آ گئی ہیں. اور صرف جو ہے میں جمعیت علماء ہند کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بہت برموقع انہوں نے اور مناسبت سے انہوں نے یہ موضوع رکھا ہے مولانا سجاد سیمینار کا. ہندوستان کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کے پیش نظر یقینی بات ہے مولانا سجاد صاحب کی خدمت سے رہنمائی ضرور ملے گی، اور اسی لیے اسلاف کے یادگار کو یا اس کی خدمات کو اسی لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ موجودہ لوگوں کو اس سے رہنمائی حاصل ہو اور وہ شخصیت نکھر کر آئے، وہ کام کر سکے جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے. یہ تو ذکر ہے ہمارے مردہ لوگوں کا، لیکن میں اس وقت اس مناسبت سے تھوڑا سا ذکر کروں گا زندہ لوگوں کا بھی. یہ بہت بابرکت مجلس ہے، علماء کی مجلس ہے، نورانی چہرے یہاں موجود ہیں. آج سے 15 سال پہلے ایک پروگرام ہوا تھا جس میں ڈاکٹر قراداغی صاحب تشریف لائے تھے، اور اس میں اس استقبالیہ کی صدارت کی تھی ہمارے موقر مخدوم محترم سید قاری عثمان منصور پوری صاحب نے. اور میں جب یہاں آیا، جب ان پر نظر، اور میں اس استقبالیہ کا کنوینر تھا، ان کے بازو میں بیٹھنے کا موقع ملا، ان سے گفتگو کا بھی موقع ملا. آج میں نے ان کو دیکھ کر مجھے جو خوشی اور مسرت حاصل ہوئی، میں بصد ادب و احترام ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. بس خالی ہیڈنگ پڑھ دیتا ہوں. اس میں ہم نے مولانا سجاد صاحب کے 2 دور کا ذکر کیا تھا. ایک تو علمی دور ہے، دوسرا جو ہے عملی اور تحریکی دور ہے. اس میں جو ہے یہ جتنی تنظیموں کا ذکر آیا ہے اس کا ذکر میں نے کیا ہے. اور پھر مولانا سجاد صاحب کی جو چھوٹی چھوٹی خدمات ہیں اس کا میں نے ذکر کیا تھا ایک صفحے میں، لیکن اس کا موقع نہیں ہے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. غفر اللہ لہ واسکنہ فی فصیح جناتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا نور الحق رحمانی، نہیں معذرت، اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے بھی مقالہ لکھا. جناب ڈاکٹر مفتی اعجاز ارشد قاسمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. وقت کی تنگی کا ہمیں احساس ہے. ہمارے مقالے کا موضوع حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ علماء اور مشائخ کی نظر میں. ظاہر ہے کہ اس وقت موقع نہیں ہے کچھ بیان کرنے کا، لیکن ایک چیز جو صبح حضرت استاذ محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے علمی مقام کا، حضرت ابو المحاسن کے علمی مقام کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ فقیہ النفس تھے. تو اگر ہم ایک طرف ان کے علمی کمالات کا جائزہ لیتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا فقیہ النفس سے اعتراف کیا ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تعزیتی کلمات میں انہیں مجاہد ملت سے یاد کرتے ہیں، جن سے ان کے مجاہدانہ کردار اور جو ملت کے تعلق سے ان کا کردار رہا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہم نے اس میں بہت کچھ جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، اور لیکن خاص طور سے جو اخیر میں ایک اقتباس نقل کیا ہے وہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس میں انہوں نے ایک فکر ظاہر کی ہے
کہ حضرت ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملنا چاہیے یا جس طرح سے ان پر کام ہونا چاہیے یا جس طرح کے اکیڈمیاں قائم ہونی چاہیے، جو ادارے قائم ہونے چاہیے، وہ ادارے قائم نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہماری آنے والی قوم یا ہمارے آنے والی نسل ہے جس انداز میں ان کو یاد کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اس فکر کا اعادہ خود حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب بھی یہ فکر بڑے پیمانے پر ظاہر ہو رہی ہے، اور ہمارے قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی مدظ اللہ نے اتنے بڑے پیمانے پر سیمینار کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور یہ تمام مقالات جب شائع ہوں گے تو ہم سب تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب اس سے استفادہ کریں گے۔ شکریہ۔ دو مقالے اور بھی ہیں لیکن ان کی عمریں کم ہیں لکھنے والوں کی، انشاءاللہ ان کو بھی اور موقع ملے گا پھر کبھی۔ ایک ہے مفتی امتیاز احمد وائز قاسمی، استاذ جامعہ ربانی، ان کا عنوان ہے مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد کے علوم و معارف، خطبات و مکاتیب کا ایک مطالعہ۔ ان کو دیکھ لیں، دیکھ لیجئے، آ جائیے۔ اور دوسرے ہیں مولانا احمد بن نظر صاحب، استاذ جامعہ رشید العلوم چترا جھارکھنڈ۔ دیکھ لیجیے، آگے دکھلا دیجیے۔ مولانا سلمان آپ اعلان کیے بھائی۔ مولانا کچھ بیان فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ بس ہاں ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ صبح ٹھیک 9 بجے اسی حال میں سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر سیمینار کی تیسری نشست منعقد ہوگی۔ آپ حضرات وقت سے پہلے تشریف لے آئیں تو بہتر ہے، اور حضرت سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا جی اذان ہو چکی ہے اور جماعت تیار ہے، 5-7 منٹ میں انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔